اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 54 پر ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم۔ تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا یا اگر چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا۔ ابن کثیر میں ہے کہ تمہارا رب تم سے بخوبی واقف ہے، وہ ہدایت کے مستحق لوگوں کو بخوبی جانتا ہے اور اپنی جانب جھکا لیتا ہے۔ وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور اپنی اطاعت کی توفیق دے دیتا ہے، اور اسی طرح جسے چاہتا ہے بدعمالی پر پکڑ لیتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ اور اس آیت کا مفسرین نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اہل ایمان کی زبان پر کبھی بھی ایسے دعوے نہیں آنے چاہیے کہ ہم جنتی ہیں اور فلاں دوزخی ہے۔ اس چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہی سب انسانوں کے ظاہر اور باطن اور ان کے حال اور مستقبل سے خوب واقف ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ کس پر رحم فرمائے گا اور کسے عذاب دے گا، انسان اصولی حیثیت سے اور قرآن کی روح سے یہ تو کہہ سکتا ہے، یہ تو بیان کر سکتا ہے کہ کس قسم کے انسان رحمت کے مستحق ہیں اور کس قسم کے انسان عذاب کے مستحق ہیں، مگر یہ کسی کو کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ فلاں جنت میں جائے گا اور فلاں تو بخشا بخشایا ہے، وہ تو جنتی ہے۔ واللہ اعلم۔ تو اس آیت میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے، ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم۔ تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا یا اگر چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا، یعنی ہدایت کے مستحق لوگوں کو وہ بخوبی جانتا ہے اور اپنی جانب اطاعت کے لیے جھکا دیتا ہے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔ اور اے نبی، جی افسر صاحب کا مائک کھلا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی کھلا ہوا ہے۔ نہیں، آج میرے کو ہوسٹ نہیں بنایا انہوں نے۔ ہاں وہ ہوسٹ نہیں بنایا تھا، مجھے بھی ہوسٹ نہیں بنایا، چلو بند کر دیا وہ۔ جی تو آگے اسی آیت میں ہے وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، یعنی ہدایت قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تو ہر شخص کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اور ذاتی انتخاب اور ذاتی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پیغام اور دعوت پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، انہیں زبردستی ہدایت پر لانے کے مکلف نہیں ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، یعنی ہدایت قبول کرنا یا نہ کرنا ہر شخص کا یہ اپنا ذاتی معاملہ ہے اور ذاتی انتخاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پیغام اور دعوت پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، انہیں زبردستی ہدایت پر لانے کے مکلف ہرگز نہیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 55 کی طرف۔ یہ 54 تھی۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں۔
یہاں اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہیں، اور آگے اسی آیت میں ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دیکھیے یہ مضمون ہم تیسرے پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور تیسرا پارہ اسی طرح کی آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں اس فقرے کے پس منظر کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ سورہ یعنی سورہ بنی اسرائیل، اور یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور یہ سورہ مکی دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ کا جو آغاز اور شروعات ہے وہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ سے ہوا ہے۔ اس سورہ کے نازل ہونے سے پہلے ہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے بارے میں ساری خبریں تقریباً مدینہ پہنچ چکی تھیں، اور اس وقت مدینہ کے یہود ایک ایک بات اور ایک ایک خبر کا بہت باریک بینی سے جائزہ لے رہے تھے، اور پھر عنقریب حضور بھی مدینہ آنے والے تھے۔ تو اب اس حالات میں اور اس پس منظر میں جب صحابہ کا یہود سے عقائد کے بارے میں تبادلہ خیال ہونا تھا، تو ایسے موقع پر انبیاء کے فضائل کے بارے میں سوال اٹھنا یہ ایک ضروری امر تھا، یعنی اس طرح کی بات اٹھنی یہ ضروری تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو آپ اور موسیٰ علیہ السلام میں سے بالآخر کون افضل ہے؟ یا یہ مسئلہ بھی اٹھنا ضروری تھا کہ محمد افضل ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام؟ چنانچہ اس حوالے سے یہاں ایک بنیادی اور قانونی بات بیان فرما دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین اور آسمان میں موجود اپنے تمام مخلوقات کے حالات سے خوب واقف ہے، اور اس نے یعنی اللہ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اس بحث میں پڑھ کر آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس طرح سے بیان کرنے لگیں کہ جس سے مخالفین کے جذبات کو ٹھیس پہنچ جائے، اور وہ تعصب میں آ کر آپ کی بات سننے اور سمجھنے ہی سے انکار کر دیں۔ یہ ایک نازک مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل اسلام میں سے ہیں، مسلمان ہیں، اور اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور اس میں کوئی شک ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، مگر موقع اور محل دیکھے بغیر اپنے اس عقیدے کا اس طرح سے چرچا کرنا اور پرچار کرنا کہ اس سے دوسرے بھڑک جائیں اور ان کے مخالفانہ جذبات کو ٹھیس پہنچے، ان کے مخالفانہ جذبات کو ہوا ملے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی واضح ہے۔ بخاری کی حدیث کا فقرہ ہے لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کے درمیان درجہ بندی نہ کیا کرو، یعنی کسی کو فضیلت دے دی، کسی کو کم کر دیا۔ لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کے درمیان درجہ بندی نہ کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متی، یعنی کسی شخص کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی سے افضل ہوں۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا ہے کہ دوسرے انبیاء پر
آپ کی فضیلت کا اس طرح سے پرچار نہ کیا جائے جس سے دوسرے عقیدے کے لوگوں کے جو عقائد ہیں ان کو ٹھیس پہنچے. ایسا کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے. اور آگے اسی آیت میں ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی. اس سیاق و سباق کی مناسبت سے اللہ نے یہاں بنی اسرائیل کے ایک نبی کا تذکرہ بھی فرما دیا، اور اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت بھی بیان ہو گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور جیسی جلیل القدر کتاب عطا فرمائی تھی. یہاں پر یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ موقع اور محل کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی اور رسول کا ذکر کر کے ان کی عزت اور حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں. یہ آیت 55 تھی. آگے چلتے ہیں آیت 56 کی طرف. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. یہ آیت 55 ہے سورہ بنی اسرائیل کی. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. آپ کہہ دیجئے ان کو پکار کر دیکھو، پکار کر تو دیکھو جن کو تم نے اس کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے. نہ تو انہیں کچھ اختیار حاصل ہے کہ تم میں سے کوئی تکلیف دور کرنے کا، اور نہ ہی تمہاری حالت بدلنے کا. کشف الضر عنکم ولا تحویلا. انہیں تو کچھ اختیار حاصل ہے انہیں تو نہ تو کوئی اختیار حاصل ہے کہ تم سے کوئی تکلیف دور کر دیں، اور نہ ہی تمہاری حالت بدلنے کا. یہ آیت اس لیے بڑی اہم ہے، یہ آیت 55 اس لیے بڑی اہم ہے کیونکہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی صرف شرک نہیں ہے. یعنی غیر اللہ کو سجدہ کرنا تو شرک ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی سے دعا مانگنا یا اس کو مدد کے لیے پکارنا بھی شرک ہے. اور دعا اور استعانت، فریاد چاہنا، اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی عبادت ہی ہے. اور غیر اللہ سے دعا مانگنے والا ویسا ہی مجرم ہے جیسا کہ صنم پرست. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہیں. نہ کوئی دوسرا کسی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، نہ کسی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل سکتا ہے. اس طرح کا عقیدہ اگر اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں بھی رکھا جائے تو بہرحال یہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے. تو جہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہیں. نہ کوئی دوسرا کسی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، نہ کسی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل سکتا ہے. اس طرح کا عقیدہ اگر اللہ کے سوا کسی کے بارے میں بھی رکھا جائے تو بہرحال یہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے. ایک بار پھر سے اس آیت 55 کا ترجمہ کرتے ہیں. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. آپ کہہ دیجئے کہ ان کو پکار کر دیکھو جن کو تم نے اس کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے. نہ تو انہیں کچھ اختیار حاصل ہے تم میں سے کوئی تکلیف دور کرنے کا، اور نہ ہی تمہاری حالت بدلنے کا. یہ آیت 55 تھی. آگے چلتے ہیں آیت 56 کی طرف. یہ آیت 56 تھی اور آگے چلتے ہیں آیت 57 کی طرف. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. اور وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی نزدیکی کی جستجو اور تلاش میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون اس کے زیادہ قریب ہے. یعنی اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، وہ تو خود ہی اپنے رب کی نزدیکی اور قریب ہونے کی جستجو میں رہتے ہیں. اور اس سلسلے میں
بڑھ چڑھتے ہیں کہ ان میں سے کون اس کے زیادہ قریب ہے۔ دیکھیے مراد اس سے یہ ہے کہ جس طرح اس دنیا میں اللہ کے بندے اللہ کے یہاں اپنے درجات بڑھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، جس طرح سے اس دنیا کے اندر اللہ کے بندے اپنے درجات اللہ کی بارگاہ میں بڑھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اسی طرح اللہ کے یہاں بھی اسی تقرب کی درجہ بندی موجود ہے۔ جیسے فرشتوں میں اسفل طبقے کے فرشتے ہیں، اور پھر اعلیٰ درجے کے فرشتے، اور پھر ملائکہ مقربین بھی ہیں۔ اس کے بعد یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اس دنیا کے اندر جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ان میں سے بعض تو ایسی ہیں جو بالکل خیالی ہیں اور حقیقت میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یعنی جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے ان میں سے بعض تو ایسی ہیں جو بالکل خیالی ہیں اور حقیقت میں ان کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہر زمانے میں لوگ انبیاء، اولیاء اللہ اور فرشتوں کو بھی اللہ کے اختیارات میں شریک سمجھتے ہیں۔ ایسی ہی ہستیوں کے بارے میں یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ چاہے انبیاء ہوں یا ان کے علاوہ اولیاء اللہ یا فرشتے، یہ سب کے سب تو خود اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تلاش میں رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں متعدد بار یہ ذکر ہوا ہے کہ ایسی تمام ہستیاں جنہیں دنیا میں مختلف انداز سے اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، قیامت کے دن اپنے عقیدت مندوں کے نظریات سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے اور وہ صاف کہہ دیں گے کہ یہ لوگ ہمارے بعد ہمیں اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، تو ہمیں اس بارے میں کوئی علم اور کچھ خبر نہیں ہے۔ اور دیکھیے تفسیر عثمانی میں اس آیت کے تحت بخاری کے حوالے سے ایک روایت بھی نقل کی گئی ہے اس آیت کے تحت کہ کچھ لوگ زمانہ جاہلیت میں جنات کی عبادت کرتے تھے، لیکن ان جنات نے اسلام قبول کر لیا اور یہ پوجنے والے، عبادت کرنے والے اپنے عقیدے پر قائم رہے، اپنے عقیدے اور جماعت پر قائم رہے۔ ان کے حق میں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ بخاری کے حوالے سے روایت نقل کی ہے اس آیت کے تحت کہ کچھ لوگ زمانہ جاہلیت میں جنات کی عبادت کرتے تھے، لیکن ان جنات نے اسلام قبول کر لیا اور یہ پوجنے والے اپنے عقیدے اور جماعت پر قائم رہے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال واقعہ شان نزول کے طور پر چاہے کوئی بھی ہو، مطلب آیت کا پوری طرح واضح ہے کہ بھئی جن ہستیوں کو تم معبود سمجھ کر پکارتے ہو یا ان سے دعا کرتے ہو، وہ خود اپنے رب کے قرب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور آگے اسی آیت 57 میں ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، واقعتاً آپ کے رب کا عذاب چیز ہی ڈرنے کی ہے۔ دو باتیں اس آیت 57 کے آخر میں قابل غور ہیں، رحمت کی امید اور عذاب کا ڈر۔ یہ دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، رحمت کی امید اور عذاب کا ڈر۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ امید اور خوف یعنی اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا، یہ انسان کی دو مختلف ایسی حالتیں ہیں۔ جب تک یہ دونوں برابر درجے میں رہتی ہیں تو انسان صحیح رستے پر قائم رہتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی صفت
کم ہو جاتی ہے یا مغلوب ہو جاتی ہے تو اسی مقدار سے انسان کی حالت میں خرابی آ جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو ایمان ہے وہ خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے۔ تو یہ دو باتیں جو اس آیت 57 کے آخر میں کہی گئی ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، واقعتاً آپ کے رب کا عذاب چیز ہی ڈرنے کی ہے۔ رحمت کی امید اور عذاب کا ڈر، اس کے بارے میں حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ امید اور خوف یعنی اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا، یہ انسان کی دو مختلف حالتیں ہیں۔ جب تک یہ دونوں حالتیں برابر درجے میں رہتی ہیں تو انسان صحیح راستے پر چلتا رہتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے یا مغلوب ہو جائے تو اسی مقدار سے، جس مقدار سے وہ مغلوب یا کم ہوئی ہے، اسی مقدار سے انسان کی حالت میں خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور امید پر بخشنے اور مغفرت کی امید پر اعمال کرتے رہنا، یہی دو صفت بہت بڑی ہیں۔ اور قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ اس جنت کا وارث تو ہم انہی لوگوں کو بناتے ہیں جو اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آیت 57 تک ہمارے سامنے وضاحت آئی، آیت 54 سے لے کر آیت 57 تک۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک